دیجئے اعوذ میں پناہ میں آیا. اب میرے ساتھ پڑھیں ایک دفعہ. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آیا برب الفلق صبحوں کے رب کی من شر ما خلق اس کے شر سے کسے جس کو اس نے پیدا کیا اس کی سب مخلوق کے شر سے. شر کا معنی شر ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا یعنی اس کی سب مخلوق کے شر سے. دیکھو کتنی پیاری دعا ہے. اس کی سب مخلوق کے شر سے بندے نے کہا کہ اللہ میں تیری حفاظت میں آیا. جب وہ ہر شخص صبح اٹھ کر یہ کہہ دے گا تو وہ اتنی بڑی حفاظت میں چلا جائے گا کہ سب مخلوق جو جس رب العزت نے وہ مخلوق پیدا کی ہے اسی رب العزت کی پناہ میں مضبوط حصار میں اس کے حفاظت کے قلعے میں یہ اس نے خود کو قید کر لیا مقید کر دیا اور یہ کہہ رہا ہے اللہ میں تو تیری پناہ میں آیا سب مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے. غاسق کا معنی اندھیری ڈالنے والا. اذا وقب جب وہ ڈوبے. چاند کی جب آخری تاریخیں ہوتی ہیں چاند کی دیکھو پہلی رات کے چاند سے تو چاند ہلال ہوتا ہے باریک. پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں ہلال بالکل باریک لائن ہوتا ہے. دوسری تاریخ کو وہ لائن تھوڑی بڑھ جاتی ہے. تیسری تاریخ کو اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ 14 تاریخ کو وہ چاند مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدر. 14ویں چاند کی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں بدر کامل. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کامل سے ہی تشریح دیتے ہیں لیکن ہمارے آقا بدر کامل سے بھی زیادہ حسین تھے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس چاند سے بھی زیادہ حسین تھا. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں. چاند ان کی چوکھٹ پر خود سوالی ہے. چاند تو ان کے در سے خیرات لے کر چمک رہا ہے. چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے ہیں. تو چاند سورج تو خود ان کے در سے خیرات لے کر چمکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو حضور کا نور عطا فرمایا ہے. یہاں تک کہ مومن کی آنکھوں میں جو نور ہے یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور کا حصہ ہے. اور مومن کے دل میں جو نور آتا ہے وہ بھی حضور کی محبت اور حضور کے رخ انور کا حضور کے رخ روشن کا وہ نور ہے جو مومن کے سینے کو نورانی کرتا ہے. اس لیے جو حضور کے نور سے منور ہوگا بچے اسی کو قرآن سمجھ آئے گا, اسی کو رب رحمان کا صحیح پتہ چلے گا, اسی کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان ہوگی اور اسی کو علم دین اور قرآن نفع دے گا. ورنہ علم دین اور قرآن نفع دینے والا نہیں ہے. یاد رکھو ایسے ہی نہیں حضور نے فرمایا تھا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. کیا فرمایا تھا؟ ہر علم نہیں مانگا. کون سا علم مانگا؟ علم نافع. تو علم نافع ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے, جو اللہ کی معرفت دل میں بڑھائے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سینے کو منور کر دے. ورنہ خشک صرف قرآن پڑھ لو قرآن سمجھ لو اور اٹھ کے چلے جاؤ تو بات نہیں بنے گی. بات بنے گی تب جب صاحب قرآن جن پر قرآن نازل ہوا ان کے عشق سے ان کی محبت کے نور سے چمک کر جب قرآن کو پڑھیں گے تو پھر قرآن صحیح سمجھ آئے گا. اس لیے پھر قرآن وہیں سے لینا چاہیے, وہیں سے سیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں حضور کے عشق اور محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عشق و محبت کے ساتھ ہمیں قرآن سمجھائے. ورنہ قرآن بہت سے غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں, بہت سے غیر مسلم پڑھتے ہیں. میں خود جب سیریا میں پڑھتی تھی تو میرے ساتھ کرسچن لڑکیاں ہوتی تھیں اور ہم جب وہ کچھ عربی لینگویج سیکھنے بڑے بڑے اس میں جاتے تھے اسپین سے اور دنیا کے یورپین ممالک سے لڑکیاں آئی ہوئی تھیں جن کو ان کی یونیورسٹیز نے اسکالرشپ پر بھیجا تھا اور وہ ہمارا قرآن پڑھتی اور سمجھتی تھی. یہاں تک کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتی تھی اور قرآن سیکھتی تھی. وہ مستشرقہ بنتی تھی نا, وہ پھر جو سارے ادیان پر سارے مذاہب کا جو مطالعہ کرتے ہیں. اب دیکھو ان کی یونیورسٹی اسکالرشپ پہ ان کو ہمارا قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہے اور ہماری یونیورسٹیز آج ہماری تعلیمی درس گاہیں ہماری بچیوں کو قرآن سے
تم کر رہی ہیں. یہاں تو بیٹا لگتا ہی نہیں ہے. اتنا دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں فاصلہ پیدا کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. دنیاوی تعلیم بھی آپ اگر حاصل کرتے تو اس کے ساتھ آپ ایک صحیح مسلمان رہتے. دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں، اپنے دین کو چھوڑنا منع ہے. دین مت چھوڑو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پی ایچ ڈی کرو، کچھ بھی کرو. تو وہ دنیاوی تعلیم، دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنا منع نہیں تھا. بات یہ کہ منع کسی وقت، کوئی بھی چیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ دنیاوی تعلیم ایسے حاصل کر رہے ہو کہ آپ دین کا لبادہ ہی ایک طرف رکھ دو، تو پھر کیا فائدہ. نہیں، آپ دین کو اپناؤ، اور دین کو اپنانے کے ساتھ ایک اچھے مسلمان بننے کے ساتھ، ایمان والے بننے کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، پی ایچ ڈی بھی کرو، اور سائنسدان بھی بنو، سب کچھ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ کبھی ہمیں دنیا کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ کیسے بنے گا؟ اللہ نے دنیا پیدا ہی مومن کے لیے کی ہے. وہ دنیا کو استعمال کرے گا. ہاں، جب دین کو اپنا کر دنیا کو اختیار کرے گا تو اسے دنیا استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے گا، شعور آ جائے گا. اب وہ ایک اچھی راہ پر چل کر اپنی اسی دنیا سے دین کمائے گا. جیسے مال حاصل کرنا منع نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت امیر صحابی تھے، لیکن آپ دیکھیے ان کی عمارت، ان کا پیسہ، روپیہ کہاں کام آتا تھا؟ جب دین کو ضرورت پڑی. اللہ، ضرورت پڑی کہ مدینے میں کنواں خریدیں تاکہ مسلمانوں کو آسانی ہو جائے، تو آپ نے یہودی کو کتنے درہم دینار دے کر کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جب بڑے بڑے جہاد کے موقع پر ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال بلا تکلف حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اسلام کی راہ میں پیش ہو گیا. اور اس میں ہماری خواتین بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں. ہماری پیاری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکہ کی اتنی بڑی تاجر تھیں کہ آپ کی تجارت کا مال ایک طرف اور مکہ کے سارے تجار کا مال ایک طرف ہوتا تھا. اتنی بڑی بزنس مین تھی، بزنس وومین مکہ کی، لیکن اتنی پاکیزہ، اتنی شرافت والی، اتنی عزت والی کہ جاہلیت کے لوگ ان کو طیبہ اور طاہرہ کہتے تھے. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی عورت کی عزت و عفت کی حفاظت کی جاتی تھی اور اس پر اس کی تعریف کی جاتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر کبیر صحابی تھے، پنیر کا کاروبار کرتے تھے. اتنا وراثت میں مال چھوڑا، ایک ایک دن میں آپ نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا کہ ریکارڈ قائم ہو گیا. اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اسی مال میں برکت ہوتی ہے جو رب کی راہ میں دیا جاتا ہے.